بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق اس جگہ سے ہے کہ جہاں لوگ دل کی تسکین کے لیے اس بازار جاتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہاں دل لبھانے اور رقص و سرور کی محفلیں سجانے والی یہ لڑکیاں کہاں سے آتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں اس بازار کی حقیقت، اور یہ کہ میں اس حسن کے بازار میں کہاں سے آئی تھی اور کس کی بیٹی تھی۔ یہ قصہ میری والدہ کی بدنصیبی کے اس دن سے شروع ہوا جب شادی کے 6 ماہ بعد ایک رات ان کے شوہر یعنی میرے ابا دیر سے گھر آئے تو ان کے بالوں میں گلاب کے پھولوں کی چند مرجھائی ہوئی پتیاں چپکی تھیں۔ اماں نے ان مرجھائی پتیوں کو اپنی انگلیوں سے جدا کر کے کہا، کیا پوچھ سکتی ہوں یہ کہاں سے آئیں؟ کیا آپ کسی پھولوں بھرے بستر پر لیٹ کر آئے ہیں؟ ابا کو اماں کا یہ سوال برا لگا اور انہوں نے دھکا دے کر انہیں دور کر دیا اور خود بستر پر کروٹ بدل کر سو گئے۔ اماں رات بھر روتی رہیں، صبح ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ابا نے اماں سے کوئی بات نہ کی اور تیار ہو کر آفس چلے گئے۔ وہ سمجھیں وقتی ناراضگی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہ تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے بیوی کو چھوڑ دیتے، لیکن امی بہت دکھی تھیں جب ان کا دیور یعنی میرے چاچو کمرے میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنے آئے۔ اماں کی سرخ آنکھوں کو دیکھا تو پوچھا، بھابھی کیا آپ روئی ہیں؟ امی کو جیسے کسی غمگسار کی ضرورت تھی۔ دیور کو چھوٹا بھائی سمجھ کر تمام بات بتا دی۔ اس نے کہا، روئیے نہیں بھابھی، میں بھائی کے اس معاملے کا کھوج لگا کر آپ کو آگاہ کروں گا کہ کہاں جاتے ہیں اور قصہ کیا ہے۔ دیور نے بھابھی سے کیا وعدہ پورا کیا اور اپنے بھائی کا کسی طور پیچھا کر کے معلوم کر لیا کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ میرے ابا اس بازار کی ایک عورت کے عشق میں گرفتار تھے جو بہت خوبصورت تھی۔ دادی نے ابو کی نہ چلنے دی اور اس بازاری عورت کو بہو بنانے پر راضی نہ ہوئیں۔ ضد کر کے امی کو بہو بنا کر لے آئیں۔ ابا امیر آدمی تھے اور اماں غریب گھر سے تھیں، لیکن میری دادی کو پسند تھیں، وہ ان کے کزن کی بیٹی تھیں۔ دادی خوش تھیں کہ من پسند لڑکی کو بہو بنا کر لائی ہیں، لیکن ابا خوش نہ تھے۔ وہ کسی طرح اماں سے جان چھڑانے کا بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ میرے چاچو نے جب اماں کو رپورٹ دی اور اس عورت کا نام بتا دیا تو اماں نے ابا سے پوچھا کہ آپ کسی بازاری عورت سندس کے عشق میں گرفتار ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب میں امید سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے قدموں کو اس گن خانے کی طرف جانے سے روک لیں گے۔ شریف زادی اور اس بازار کی عورت میں کوئی مقابلہ نہیں۔ بیوی ہی اب آپ کے پیار کی حقدار ہے۔ تو ابا نے کہا، میں کب تم سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ اماں نے یہ ڈھول گلے میں ڈالا ہے۔ شادی کے وقت تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھ کو میری برائیوں کے ساتھ قبول کر لو گی۔ آپ اس غلط جگہ جانا چھوڑ دیں، باقی آپ کی سب اچھائیاں برائیاں قبول ہیں۔ میں تم کو تو چھوڑ سکتا ہوں، اس جگہ جانا نہیں چھوڑ سکتا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس جگہ اور اس عورت کے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ اس بازار کی معلومات اتنی تفصیل کے ساتھ تم جیسی شریف زادی کو کیسے حاصل ہوئیں؟ والدہ خاموش ہو گئیں، لب سی لیے، کیونکہ چاچو نے قسم دی تھی کہ بھابھی آپ کے شوہر کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر کے دوں گا، لیکن خدارا میرا نام نہ لیجیے گا، ورنہ بھائی بڑے ظالم ہیں، مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے۔ چاچو نے امی سے سچ کہا تھا، اس کا ثبوت ان کو اس وقت مل گیا جب اس فرعون صفر شخص نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، جاؤ اس کو اس کے باپ کے گھر چھوڑاؤ۔ امی ہی نہیں، ان کی ساس یعنی میری دادی اور چاچو سبھی یہ سمجھے کہ مجیب اس وقت غصے میں ہے، چند دن بعد غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو جا کر سمینہ کو لے آئیں گے، لیکن ایسا نہ تھا۔ ابا تو امی سے جان چھڑانے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ اماں کو لینے نہ گئے۔ گھر والوں کو بھی سختی سے منع کر دیا کہ کوئی لینے نہیں جائے گا، ورنہ کھڑے کھڑے نکال دوں گا۔ بڑھاپے میں بیچارے نانا ابو پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ داماد کے پاس گئے اور سبب دریافت کیا تو انہوں نے سسر کو یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ تمہاری بیٹی کا اس بازار سے کیا تعلق ہے جو وہاں کے بارے میں اتنی معلومات رکھتی ہے، یہاں تک کہ وہاں کی عورتوں کے نام تک جانتی ہے۔ ایسی عورت کو میں نہیں رکھ سکتا جس کو اس بازار سے اتنی آگاہی ہو۔ بیچارے نانا ہکا بکا منہ تکتے رہ گئے اور ابا نے اس بات کا بہانہ بنا کر اماں کو طلاق دے دی۔ اماں نے پھر بھی چاچو کا نام نہ لیا کیونکہ وہ ابھی پڑھ رہے تھے اور ابھی کچھ کماتے نہیں تھے اور ان کی پڑھائی کا سارا خرچہ ابا اٹھاتے تھے۔ اس کا مستقبل تباہ ہو جاتا، اور اس نے بھی نہ بتایا کہ میں نے بھابھی کو آپ کی کرتوتوں کے بارے میں معلومات فراہم کی تھیں۔ میری پیدائش نانا کے گھر ہوئی۔ باپ نے میری شکل دیکھی اور نہ میں نے ان کی۔ بعد میں جب دادی وفات پا گئیں
تو انہوں نے من چاہی عورت سے شادی کر لی۔ 2 سال میں اور اماں نانا کے گھر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک شریف انسان سے اماں کی دوسری شادی کرا دی۔ میرے سوتیلے والد غریب ضرور تھے لیکن بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، دیندار تھے اور حقوق العباد کو مانتے تھے۔ انہوں نے ہم ماں بیٹی کو دل سے قبول کیا اور میری پرورش ایک حقیقی باپ کی طرح کی۔ کبھی مجھے یہ احساس نہ ہونے دیا کہ میں ان کی اولاد نہیں ہوں۔ وہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے مگر غربت آڑے آ گئی اور میں صرف پرائمری تک تعلیم حاصل کر سکی۔ 16 سال کی تھی جب انہوں نے میری شادی اپنے بھانجے سے کر دی اور 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میری ساس اپنے بھابھی یعنی میری اماں سے جلدی تھیں۔ وہ بالکل اپنے بھائی سے مختلف عورت تھیں۔ جب تک والد زندہ رہے اس وقت تک تو صحیح رہیں مگر ان کی وفات کے بعد پنجے نکال لیے۔ وہ مجھے ماں سے ملنے نہ دیتیں۔ ان کو آنے کی اجازت تھی اور نہ مجھے ان کے پاس جانے کی۔ وہ بیمار تھیں مگر میں ان کی عیادت کو نہ جا سکتی تھی۔ صرف اس دن اجازت ملی جس روز امی کا انتقال ہو گیا۔ اب میرا اس دنیا میں شوہر کے سوا کوئی نہ تھا اور وہ بے شک بہت اچھے انسان تھے لیکن اپنی ماں سے بہت ڈرتے تھے۔ میری ایک نند تھی، وہ غلط چال چلن کی تھی۔ ساس سارا دن پاس پڑوس میں پھرتیں اور جب میرے شوہر اور سسر گھر پر نہ ہوتے نند پڑوسی لڑکے کو گھر میں بلا کر باتیں کرتی۔ مرد شام کو آتے، ان کو کچھ خبر نہ ہوتی گھر میں کیا ہوتا ہے۔ ساس کے ڈر سے میں زبان نہ کھولتی تھی۔ شوہر کو بتاتی تو ان کی ماں میرا جینا دوبھر کر ڈالتی۔ خاموشی میں ہی میں نے اپنی عافیت جانی، یہ سوچ کر کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ میں نند کی چغلی کر کے بری بنوں گی تو کہاں جاؤں گی؟ سچ ہے، برائی کو چھپانا کبھی بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ ایک کاش اپنے خواب ان کو آگاہ کر دیتی۔ آخر کو ان کی بہن ہمارے گھر کی لاش تھی، ان کی عزت تھی۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا، میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ میری نند بھاگی آئی۔ بولی، بھابھی مجھے چھپا دو، ابا اور بھائی آ گئے ہیں۔ میں کچھ نہ سمجھی، وہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی حالت دیکھ کر اسے اپنے بیڈ روم میں چھپا دیا۔ تبھی سسر اور شوہر کہ کسی کو گالیاں دینے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بھاگ کر بیٹھک میں گئی۔ وہ پڑوسی لڑکے کو دونوں مل کر مار رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر خوف سے کانپ گئی اور میں نے ان کو روکنا چاہا کہ کہیں مار ہی نہ ڈالیں۔ میرے بیچ میں آنے سے لڑکے کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ اس کی جان بچ گئی۔ اب سارا غصہ سسر صاحب اور شوہر نے مجھ پر نکالا کہ وہ اگر بیٹھک میں لڑکے کے ساتھ تھی تو تم کہاں تھیں؟ تم تو گھر میں تھیں اور اب وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے گھر میں اسے ڈھونڈا۔ کیسے بتاتی کہ وہ کمرے میں میری الماری کے پیچھے چھپی ہوئی ہے؟ بالآخر انہوں نے اسے ڈھونڈ نکالا اور گھسیٹ کر باہر لائے۔ کس نے تمہیں یہاں چھپایا ہے؟ وہ بولی کچھ نہیں مگر ہاتھ سے میری جانب اشارہ کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی غصے میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ سارا الزام مجھ پر دھر دیا کہ میں اپنی نند کو اس لڑکے سے ملاتی ہوں۔ میں نے لاکھ کہا کہ ایسا نہیں ہے مگر وہ نہ مانے۔ میرے شوہر نے کہا، اگر تم میری بہن کے اس کھیل میں شریک نہیں ہو تو پہلے مجھے کیوں نہ بتایا کہ پڑوسی کا لڑکا گھر آتا ہے اور بیٹھک میں اس سے ملتا ہے اور تم نے اسے اپنی الماری کے پیچھے کیوں چھپایا؟ اصل میں تم ہماری عزت کے دشمن ہو۔ ابھی یہ قصہ چل رہا تھا کہ ساس آ گئیں۔ وہ بھی چلانے لگیں کہ اسی نے میری بچی کو خراب کیا ہے۔ یہ اگر ساتھ نہ دیتی، اس کی پردہ پوشی نہ کرتی، کم از کم مجھے ہی بتا دیتی تو آج یہ تماشا نہ ہوتا۔ ساس کو تو موقع مل گیا تھا، اس نے مجھے اسی وقت گھر سے نکلوا دیا۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس وقت کہاں جاتی؟ منت کی کہ مت نکالو۔ کہاں جاؤں گی؟ وہ بولیں، جہاں جی چاہے چلی جاؤ ورنہ میری لڑکی کو مروا کر دم لوگی۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہو گئی۔ میرے ننیال میں صرف ماموں تھے۔ بڑی مصیبت اٹھا کر ان کے پاس لاہور پہنچی، لیکن جو ہی ممانی نے میری بربادی کی داستان سنی مجھے رکھنے سے انکار کر دیا۔ بولیں، 2-4 دنوں کی بات اور ہوتی ہے، عمر بھر کون کسی کو رکھتا ہے بیوی؟ اپنا ٹھکانہ ڈھونڈو، نہیں تو اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ ممانی کا کہنا تھا، اچھی بھلی نیک سیرت بیوی کو یوں کوئی شوہر اپنے گھر سے نہیں نکالتا، ضرور کوئی عیب دیکھا ہوگا جو یوں کھڑے کھڑے نکال دیا۔ اپنی بیوی کی باتوں پر ماموں بھی خاموش تھے۔ مجھے اپنی ماں کے سگے بھائی سے ایسی امید نہ تھی۔ میں نے کہا، ماموں آپ ہی ممانی کو سمجھائیے یا پھر کچھ دن بعد جا کر میرے سسر اور شوہر سے بات کیجیے، تب تک میں یہیں رہوں گی۔ ممانی نے دوبارہ کہا کہ تمہارا سگا باپ موجود ہے اس دنیا میں، ان کے پاس کیوں نہیں جاتی ہو؟ مجھے اپنے سگے باپ کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ ماموں بولے، آؤ میں تمہیں اس کے پاس چھوڑاتا ہوں۔ جب اسے اپنے حالات بتاؤ گی تو کوئی اچھی تدبیر نکل آئے گی۔
ماموں مجھے میرے حقیقی باپ کے دروازے پر چھوڑ کر چلے گئے، جیسے بس جان چھڑانا چاہتے ہوں۔ اس دنیا میں پہلی بار قدم باہر نکلا تھا، اب پتہ چلا کہ دنیا کتنی بری جگہ ہے۔ تب سوچا تھا کہ باپ تو پھر باپ ہوتا ہے، خواہ کتنا بھی سخت دل کیوں نہ ہو، مجھے دیکھ کر گلے لگا لیں گے، آخر کو میں ان کا خون ہوں، ان کی اولاد ہوں۔ یہ گمان بھی خواب و خیال نکلا۔ سامنے سوتیلی ماں بیٹھی تھی، پوچھا کون ہے، کیوں آئی ہو؟ میں نے بتایا کہ شگفتہ ہوں اور مجیب کی بیٹی ہوں، میری ماں کا نام سمینہ تھا جو ان کی پہلی بیوی تھی، انہوں نے ان کو طلاق دی اور میں نے نانا کے گھر میں جنم لیا، تبھی والد سے کبھی نہ مل سکی۔ آج ماموں یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ وہ بولی کیا جائیداد سے حصہ لینا چاہیے جو اتنی مدت بعد تم کو باپ کی یاد آ گئی ہے؟ اتنے میں والد اپنے کمرے سے نکلے، پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا آپ کی بیٹی ہوں۔ بولے کون بیٹی؟ میں نے نام بتایا، جواب ملا میں نہیں جانتا تمہیں۔ میں تصویر حیرت بن گئی، واقعی وہ مجھے کب جانتے تھے؟ انہوں نے میرے جنم دن سے اب تک دیکھا کب تھا؟ آپ نے مجھے کس جرم کی سزا دی ہے بابا کہ میری صورت بھی نہ دیکھی آج تک؟ بولے جب تمہاری ماں نے ہی مجھے صورت نہ دکھائی پھر کیسے دیکھتا؟ پتہ نہیں تم میری بیٹی ہو بھی کہ نہیں۔ یہ الفاظ پگھلا ہوا سیسا بن کر میرے کانوں میں گرے۔ بے بس ہو کر کہا میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے اور ماموں نے بھی نہیں رکھا، اب کدھر جاؤں؟ سوتیلی ماں نے کہا آج رہ لو، کل تک تمہارے رہنے کا بندوبست کر دوں گی۔ وہ رات میں نے ایک اجنبی کی طرح اس گھر میں گزاری جس کے بارے میں گمان تھا یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ صبح والد میرے اٹھنے سے پہلے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھی عورت سوتیلی ماں کے پاس آ گئی۔ ماں سے کہا کدھر ہے وہ لڑکی جس کو تم رکھنے پر رضامند نہیں ہو؟ بلاؤ اسے۔ حقیقی باپ کی بے رخی اور اجنبیت دیکھ چکی تھی۔ جب سوتیلی ماں نے کہا کہ ان کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہیں اچھی طرح رکھیں گی، یہ تمہارا خیال کریں گی اور تم اس بوڑھی عورت کی خدمت کرنا، میں اور تمہارے ابا تمہاری خبر گیری کرتے رہیں گے۔ باپ کی بے حسی سے میرا حقیقی رشتے اور محبت سے ایمان اٹھ گیا تھا۔ بوڑھی نے دل سے لگایا، پیار کیا تو میں روتی ہوئی اس کے ہمراہ اس کے گھر آ گئی۔ اس نے کہا کہ تم سمینہ کی بیٹی ہو نا؟ جانتی ہوں اس کو میری بیٹی کی خاطر تیرے باپ نے اسے طلاق دی تھی اور میری بیٹی کو بھی مجھ سے چھین لیا ہے۔ تم میرے پاس رہو گی تو ماں جیسا پیار دوں گی۔ اس عورت کی زبانی اپنی ماں کا ذکر سن کر ڈھارس ہوئی۔ میں نے اسے نانی ہی سمجھا۔ نانی ایک شاندار کوٹھی میں رہتی تھی، اس کے ساتھ 2-3 لڑکیاں اور بھی تھیں جو اس کی بیٹیاں نہ تھیں، میری طرح بے کس، لاوارث، بھٹکی ہوئی لڑکیاں تھیں جن کو اس نے پناہ دی تھی۔ مجھے بھی پناہ مل گئی، مگر آبرومندانہ چھت کے نیچے نہیں۔ گناہ کی دلدل میں بسنے والی یہ بوڑھی عورت نوجوان لڑکیوں کی کمائی ہوئی دولت پر عیش کرتی تھی۔ وہ بھی جوانی میں یوں ہی بھٹک کر اس بازار تک آ گئی تھی تو عمر بھر کے لیے گناہ کی قبر میں اتر گئی۔ اب عفت و عصمت کا کوئی تصور اس کے پاس باقی نہ رہا تھا۔ اچھائی اور برائی کی اقتدار مٹ چکی تھی۔ میں اس سیاہ روح کو نانی کہتی اور کیا کرتی؟ جب اپنے برے وقت میں منہ پھیر لیتے ہیں تو برے بھی اپنے لگنے لگتے ہیں۔ آج اگر میں اس بازار کی زینت بنی تو کس وجہ سے اور کہاں سے آئی ہوں میں؟ اور مجھ جیسی لڑکیاں یہاں کہاں سے آتی ہیں؟ کیا یہاں آنے والوں نے کبھی سوچا؟ مجھے گلہ اس بڑھیا یا اس جیسی پناہ دینے والی عورتوں سے نہیں ہے، گلہ ان لوگوں سے ہے جن کے دم قدم سے بازار آباد ہے، اس پاکیزہ معاشرے سے ہے جو لڑکیوں کو لاوارث اور بے سہارا کرتے ہیں اور بے سہارا عورتوں کو پناہ دینا معیوب سمجھتے ہیں۔